جو HIV کے کیسز آ رہے ہیں ولیکا اسپتال سے جڑے، جو آؤٹ بریک ہے، اب اس پہ سچویشن یہ بن رہی ہے کہ بچے تو متاثر ہو ہی رہے ہیں، ان کی تعداد 95 تک پہنچ گئی ہے، لیکن اب ان کو سوشل سٹگما بھی ہو رہا ہے۔ کئی متاثرہ بچوں کے والدین جنہوں نے کل احتجاج بھی کیا، ان کے والدین کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو اسکول اور مدارس سے نکالا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی جو لائف ہے وہ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک جانب تو وعدے کیے گئے کہ علاج کروایا جائے گا ساری چیزیں، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوشل سٹگما ان کو مزید متاثر کر رہا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آفتاب صاحب موجود ہیں جو کہ ایک متاثرہ فیملی ہے جن کے گھر سے بچے کو HIV بھی ہوا اور پھر ان کی زندگی مزید اجیرن اس سوشل سٹگما نے بھی بنائی۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور ہم سب سے پہلے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ مشکل وقت آپ کے لیے، اس میں حکومت آپ کا ساتھ دے اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرے۔ کس وقت آپ کو پتہ چلا کہ بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور HIV کا ٹیسٹ کرانے کا خیال آیا، اور کیا وجہ بنی اس کا ٹیسٹ کرانے کے پیچھے؟ میرے بچے 2005 ولیکا ہاسپٹل میں 7ویں مہینے میں داخل تھے۔ ملیریا کی شکایت تھا 2 بچوں کا، فرحان کا اور رضوان کا۔ تو دونوں بچے داخل تھے، تو معمولی سا بخار تھا، اس کو ملیریا بخار تھا، تو ان کا علاج کیا ان لوگوں نے 7 دن، ایک ہفتہ انہوں نے رکھا، تو 3 دن کے بعد مجھے چھٹی دیا، میں بچوں کو گھر لے گیا۔ تو پھر میں بچوں کو جب دوبارہ واپس لایا تو پھر بچوں کا طبیعت خراب تھا، تو پھر 8ویں مہینے میں، اگست کے مہینے میں میں نے اپنے 2 بچے اور ملایا، جس کا نام ہے ریان 3 سال کا ہے، اور جو میری بیٹی ہے ایمن شہزادی، وہ بھی 6 سال 7 مہینے کی ہے۔ تو ان کو موشن تھا، تو میں نے بولا سر کو، ڈاکٹر امان اسپیشلسٹ ہے، میں نے ان کو بولا بھائی میرے بچوں کا طبیعت صحیح نہیں ہو رہا ہے، فرحان کا اور ریحان کا، رضوان کا۔ تو ان لوگوں نے پھر بچے داخل کیا، تو پھر مزید 10 دن میرے بچے داخل تھے۔ اس کے بعد میرے بیٹی بھی داخل کیا، ان لوگوں نے بولا ان کو موشن ہے تو اس کو بھی داخل کر دو، اور چھوٹے بچے کا سینہ خراب ہے ریحان کا، اس کو بھی داخل کر دو۔ تو اس کو بھی چاروں بچوں کو ان لوگوں نے داخل کیا اگست کے مہینے میں۔ تو 15 دن داخل تھے، 15 دن کے بعد چھٹی دیا، پھر ہم گھر گئے، تو پھر ہم واپس آئے 11ویں مہینے میں، پھر بچوں کا طبیعت مزید خراب ہو گیا، فرحان کا اور ریحان کا شروع میں، جو فرحان ہے، اور ریحان 3 سال کا، فرحان 12 سال کا ہے۔ تو جب 11ویں مہینے میں واپس آیا تو میں نے ان کو بولا سر، ڈاکٹر امان کو میں نے بولا سر میرے بچوں کا طبیعت مزید خراب ہوا، انفیکشن ہوا، موشن ہے، موشن میں خون جا رہا ہے، الٹی کر رہے ہیں، تو نہ موشن روک رہے نہ الٹی روک رہے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بھئی ولیکا ہاسپٹل میں HIV کا وائرس پھیلا ہوا ہے، اپنا بچوں کا HIV ٹیسٹ کرواؤ۔ تو فوری طور پہ مجھے لیبارٹری بھیجا، اپنا ولیکا ہاسپٹل کی لیبارٹری پہ، تو وہاں میں نے اپنے بچوں کا ٹیسٹ کرایا، دونوں بچوں کا پازیٹیو آیا۔ 3 دن کے بعد جب میں آیا تو میرے کو رپورٹ نہیں دیا تھا، بولا منع کیا ہوا MS نے کہ رپورٹ نہیں دے رہے ہیں۔ تو میں بولا میں کہاں جاؤں؟ بولا آپ اوپر ڈاکٹر امان کے پاس چلے جاؤ۔ میں ڈاکٹر امان کے پاس گیا، ڈاکٹر امان نے بولا آپ ایسا کرو بچہ، آپ کا رپورٹ صحیح نہیں ہے، آپ سیدھے چلے جاؤ سیول، وہاں اپنا ٹیسٹ بھی کرواؤ، گھر والی کو بھی کرواؤ، بچوں کو بھی کرواؤ۔ اچھا، جب یہ اب پھر آپ کو فائنلی رپورٹ مل گئی تو آپ کے خاندان کا کیا پہلا رد عمل تھا؟ جب HIV کا پہلا رپورٹ آیا تو میں نے اپنے خاندان کو بتایا نہیں، کیونکہ مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جب میرے کو پتہ لگا تو میں ڈر کے ہمارے کسی کو بتایا نہیں۔ تو آہستہ آہستہ میرا بچہ خراب ہوتا، تو اسپتال میں لوگ آئے ہمارے پاس، ہمارے رشتہ دار، پوچھا کیا ہوا اس کو، تو ہم نے چھپا تو نہیں سکتے کیونکہ سب مریض تھا، ان کو الگ وارڈ پہ پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے بولا ایسا مسئلہ ہے، تو بولے وہ ہو یہ تو بہت گندہ بیماری ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک میرے ساتھ نہ کوئی آ رہا ہے، نہ کوئی بچوں کو پوچھ رہے۔ میرا 1 مہینہ ہو گیا میرے بچے داخل ہیں، تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا، نہ کوئی رشتہ دار آیا، نہ کوئی محلے والا آیا ہمارے بچوں کا خیر خبر پوچھنے، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو ہم کیا کریں، کہاں جائیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک تو آفتاب صاحب ویسے ہی وقت آپ کے لیے بہت مشکل ہے، ایسے میں بچے بیمار ہیں، انہیں بار بار آپ کو ہسپتالوں کو بھی لے کے جانا پڑتا ہے۔ ان کی تعلیم کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے گا، کیونکہ ہم تک تو یہی خبر پہنچی ہے کہ ان کے اسکول سے بھی نام کاٹ دیے ہیں۔ سر بہت زیادہ مشکلات ہے، کیونکہ میرا جب بیٹا شروع میں داخل تھا تو ظاہری بات ہے اس کا جو انفیکشن تھا، جو مسئلہ تھا، تو 1-2 مہینے اسپتال میں تھے۔ تو اسکول والا یہ بہانہ مارا کہ بھئی بچے آ نہیں رہے، اس وجہ سے نکالا۔ جب میں ان کے ساتھ گیا بیٹا تو انہوں نے بولا بھئی محلے والا ہے سب، بھئی کہ ان کے بچوں کو یہ بیماری ہے، خدا نہ خواستہ ہمارے بچے بیمار ہو جائے تو بھئی یا تو آپ ان کو نہیں کھا لو یا ہمارے بچے نکال دیں۔ تو پھر ظاہر بات ہے وہ 2 بچوں کے لیے پورا اسکول تو نہیں بند کروا سکتا، تو میرے بچوں کو ڈسمس کیا، نکال دیا اسکول سے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میرے بچے اب تک اسکول نہیں گیا، 10 مہینے ہو گئے، نہ میرا بڑا بیٹا گیا نہ چھوٹا بیٹا گیا، گھر میں بیٹھے۔ اور جو کمپنی پہ ہم نہیں جا رہے، چھٹی کر رہے ہیں، تو نہ ہمارے وہ کمپنی سے کوئی مدد ملتا ہے، نہ کوئی تعاون ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ بھائی یہی بول رہے ہیں کہ بیٹا آپ کام پہ کیوں نہیں آ، ہم اس کو یہی جواب روتے ہیں، ہم منتیں کرتے ہیں ان کو، ہمارے بچے بیمار ہیں، ہم کیا کریں۔ تو پیمنٹ ہمارے کو نہیں ہے۔ اور باقی میرے ایسا دوست ہے کہ ان کے بھی بچے اسکول سے نکالا گیا، 2 بچے 1 بچہ ہے، اور ایسا ایک دوست ہے ہمارا، اس کو کام سے بھی نکالا، اس کا گیٹ بند کر دیا۔ اور کچھ بندے ایسے بھی، آج ہم نے اس کو بلایا تھا، میں نے بولا اچھا آپ آفتاب، جاؤ مجھے یہ وہاں پہ۔ بتائیے کہ آپ نے احتجاج بھی کیا ہے نا، سنی جائے گی آپ لوگوں کی بات اور کسی ایکشن کی توقع کر رہے ہیں آپ حکومت سے؟
अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे बच्चों का अच्छा से अच्छा जगह में इलाज हो जाए। और जो आपने फंड मंजूर किए वो हमें फौरी तौर पे 1 हफ्ते के अंदर मिले, क्योंकि हमारे ऊपर खैराश है, मकान भी रोज़ रात को जलील करते हैं, दुकानदार भी जलील करते हैं। हमें ऐसा एक कार्ड बना के देवे कि हम अपने बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तो हम फौरी तौर पे जहाँ भी जाए ज़रिए हमारा बच्चों का फौरी तौर पे इलाज हो जाए, और हमें कोई तकलीफ, जितने तकलीफ इन्हें होती है तो बहुत ज़्यादा है, ये कम नहीं हो कभी। आप सब उम्मीद करते हैं कि आपका ये मसला जो है हल हो जाए, ख़ासतौर पे जो फ़ंड्स आपके लिए वादा किया गया है वो फ़ंड्स आपको अदा कर दिए जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।